آج جی اٹھنے کا مقدس مجمع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سپہر کی عبادت کے وسیلہ خدا سے زیادہ فضل اور برکات حاصل کریں گے۔ آج اس سپہر آئیں ہم کچھ وقت کتاب مقدس سے مسیح کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے میں واعظ کے عنوان جی اٹھنا اور روحانی بدن کے تحت گزاریں۔ جب ہم ابتدائی کلیسیا کی تاریخ دیکھیں تو یسوع کے جی اٹھنے کا ماجرا واقعی معنی خیز تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے بیشتر مقدسین کے ایمان پر جی اٹھنے کی امید کا قابل ذکر تاثر تھا۔ ابتر حالات کے باوجود جو انہیں درپیش تھے وہ بالکل خوف زدہ نہیں تھے۔ وہ امید کے ایک بڑے احساس اور آنے والے جہان کی بڑی آرزو کو بونے کے قابل ہوئے تھے، برعکس اس کے کہ اس جہان کے دکھ درد اٹھاتے۔ اس کے پیچھے کام کرنے والی قوت یسوع کا جی اٹھنا تھا۔ اس ضمن میں عبرانیوں کے مصنف نے کچھ یوں لکھا تھا: بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ آج آئیں ہم کچھ وقت اس منظر کا جائزہ لینے میں گزاریں تاکہ ہم مستقبل کی زیادہ بڑی امید رکھیں جسے خدا نے ہمارے لیے آسمان کی ابدی بادشاہی میں تیار کیا ہے۔ آئیں عبرانیوں باب 11 آیت 33 پر ایک نظر ڈالیں۔ عبرانیوں باب 11 آیت 33۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زور آور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا۔ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر کیا رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ اگرچہ وہ شدید تشدد، اذیتوں اور کرب سے گزرے، انہوں نے رہائی منظور نہ کی۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے ان لمحات سے بچنے کے لیے درد مندانہ عذر اختیار نہیں کیے تھے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ بہتر قیامت حاصل کرنے کے لیے تھا، یہ راست بازوں کی قیامت میں شامل ہونے کے لیے تھا۔ پس یسوع کے جی اٹھنے کا ابتدائی کلیسیا کے مقدسین پر گہرا تاثر تھا۔ وہ قید میں رہے، تمسخر سہا، ٹھٹھوں میں اڑائے گئے اور کوڑے کھائے، تاہم انہوں نے ہر طرح کی مصیبت، اذیت اور دھتکار برداشت کی۔ کون سی چیز نے انہیں ان مقابلہ آمیز حالات کے تابع نہیں ہونے دیا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جی اٹھنے پر اعتقاد رکھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ چاہے ان کا جسم عارضی طور پر اس زمین پر مر جائے، خدا انہیں اس کے بعد زندہ کر دیں گے۔ انہوں نے خدا کے وعدہ پر بڑی امید لگا رکھی تھی کہ وہ انہیں جی اٹھنے کی صبح مسیح کی بادشاہی میں شاہی کاہن بنائیں گے۔ اس وجہ سے خدا نے مستحکم ایمان کو کیسے بیان کیا تھا؟ مکاشفہ میں 7 کلیسیاؤں کی نبوت میں ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے ایمان کو افسس میں کلیسیا کے طور پر بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت ان کا ایمان اہلیت پسندیدہ تھا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرا، جی اٹھنے کی امید مٹنے لگی اور آسمان کی بادشاہی کے لیے پیش قدمی مدھم پڑ گئی۔ نتیجتاً توجہ زیادہ سے زیادہ جسمانی دنیا اور زمینی چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ ابتدائی کلیسیا کا جاں نثار اور پرجوش ایمان رفتہ رفتہ پھیکا پڑتا رہا۔ آپ سب مسیح کا جی اٹھنا واقعی نادر ہے، تاہم ہمیں ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ ہمارا جی اٹھنے کا ایمان نئے عہد کی سچائی کا مرکز ہے۔ ہمیں اس زمین پر کے چند روزہ لطف کے لیے محض اس پر توجہ کرتے ہوئے جو دکھائی دینے اور جلد غائب ہو جانے والا ہے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ابدی جہان کے بارے میں سوچیں جسے باپ اور ماں نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ خدا نے کہا، میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میں واپس آؤں گا
کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ تم بھی وہاں ہو جہاں میں ہوں۔ خدا نے ہمیں یہ پرفضل امید بخشی ہے، اس لیے ہمیں اس لمحہ کی طرف بڑھنا چاہیے جب فنا بقا کا جامہ پہن لے گا، جیسے مسیح نے ہمیں اپنے جی اٹھنے سے دکھایا ہے۔ ہم تعجب کرتے ہیں وہ لمحہ کیسا ہوگا، چونکہ ہم نے پہلے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا ہے اور بڑی شدت سے اس لمحہ کے منتظر ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی میں اہداف اور اقدار دنیا کے ان لوگوں سے مختلف ہونے چاہیے۔ ہمیں مسیحی ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں روح القدس کے زمانہ میں خدائے الوہیم پر اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم سب مل کر خدا باپ اور خدا ماں پر ایمان رکھنے کے پرفضل، پروقار اور پرجلال مقام پر ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے آئیں ہم اس جی اٹھنے کے دن پر جی اٹھنے کے عظیم مفہوم کو کندہ کریں۔ اس زمین پر رہتے ہوئے شاید ہمیں مشکلات، رکاوٹوں اور مصیبتوں سے واسطہ پڑ جائے۔ اس کے باوجود آئیں ہم زمینی معاملات پر توجہ نہ دیں۔ ہمیں ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ آسمان کی بادشاہی ہے، ہم وہاں جائیں گے اور ہمیں ہرگز ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آئیں ایک بار پھر عبرانیوں باب 11 سے اس کی تصدیق کریں۔ باب 11 آیت 35۔ عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرا کیے۔ ایسا ایمان کہاں سے آیا تھا؟ ثبوت آیت 35 میں ملتا ہے۔ عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا اور ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ ہم ان دو حصوں میں سے ثبوت ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کو آسمان کی بادشاہی کی بڑی امید تھی۔ اس زمین پر زندگی شاید آرام دہ اور آسودہ ہو، تاہم اگر ایسا آرام آسمان کی بادشاہی کی راہ کی رکاوٹ بنے تو ہمیں اس سے بچنے والا ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ زمین چند روزہ عمل ہے جس سے ہمیں آسمان میں پہنچنے کے لیے ہو کر گزرنا ہے، یہ حتمی منزل نہیں ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی ایسی ذہنیت تھی کہ مسیح کی زندگی کی پیروی کی اور اپنا ایمان برقرار رکھا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ اس وقت کا ایمان روشن ترین تھا۔ جائزہ لیتے ہوئے کہ ان کا ایسا روشن ایمان کہاں سے آیا، وہ جی اٹھنے کی بڑی امید رکھتے تھے۔ تو پھر جب ہم جی اٹھیں گے تو ہماری صورت کیسی ہوگی؟ یسوع نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ آسمان میں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ہم آئندہ کو جسم کے خیمہ میں نہیں ہوں گے۔ تو پھر آئیں ہم 2000 سال پہلے یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ان کے مختلف اعمال کا جائزہ لیں۔ آئیں ہم لوکا باب 24 کھولیں۔ آئیں لوکا باب 24 آیت 13 پر ایک نظر ڈالیں۔ اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام ایماؤس ہے، وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلہ پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ یہ کہنا نامعقول ہے کہ ان کے اپنے شاگردوں نے انہیں نہ پہچانا، کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے جس کا نام کلیوپاس تھا جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یسوع ناصری کا ماجرا
جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا۔ ایماؤس تک 7 میل چلنے کے دوران، جو 11 کلومیٹر دور ہے، وہ کیسے یسوع کو پہچان نہیں سکے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ سبب تھا کہ وہ اپنے جی اٹھنے کے بدن میں تھے۔ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ جی اٹھنے پر ہم آسمان کے فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت یسوع اس صورتحال میں تھے۔ چنانچہ یسوع نے ان سے باتیں کی اور روٹی توڑ کر انہیں دی۔ تب ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں احساس ہوا، ارے یہ یسوع ہیں۔ جب انہوں نے ان کو پہچانا تو وہ ان کی نظر سے غائب ہو گئے۔ یہ ہے جہاں خدا ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسے روحانی بدن میں بدل جائیں گے۔ آئیں یوحنا کی کتاب باب 20 آیت 19 سے جاری رکھیں۔ یوحنا باب 20 آیت 19۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، یہ جی اٹھنے کے دن کی شام ہے، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے۔ انگریزی کتاب مقدس واضح کہتی ہے کہ دروازے بند تھے اور قفل لگے ہوئے تھے کہ کوئی آ نہ سکے۔ انہوں نے صرف دروازے بند نہیں کیے تھے بلکہ انہیں باحفاظت قفل لگا رکھے تھے۔ آئیں آیت 19 دوبارہ دیکھیں۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا۔ انہوں نے دروازوں کو قفل لگا کر بند کر رکھا تھا اور کسی نے انہیں نہیں کھولا، مگر یسوع ان کے درمیان اچانک ظاہر ہوئے تھے۔ ان کے جی اٹھنے کے بعد یسوع ایک روحانی بدن میں یہاں وہاں جاتے رہے۔ انہوں نے ایماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں کو انہیں پہچاننے سے روکے رکھا تھا۔ انہوں نے انہیں روٹی توڑتے ہوئے آگہی دی۔ ان کے انہیں پہچان لینے کے بعد وہ ان کی نظر سے غائب ہو گئے۔ نیز جب شاگرد یہودیوں کے خوف سے دروازے بند کر کے جمع تھے، یسوع آئے اور ان کے درمیان دکھائی دیے۔ آئیں پھر آیت 19 دیکھتے ہیں۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ دروازے باحفاظت بند کیے گئے اور کسی نے ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، یسوع معجزانہ طور پر کمرے میں ظاہر ہوئے۔ صرف یہی نہیں، جب 2 شاگرد ایماؤس کی راہ پر تھے نے انہیں پہچانا تو وہ ان کی نظر سے غائب ہو گئے۔ نیز وہ شاگردوں کو دکھائی دیے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ یوں یسوع بلا قید و بند 3 سے 5 سمتی جہان میں آتے جاتے رہے۔ ہم کتاب مقدس سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ آئیں آیت 24 دیکھیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یہاں بھی دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے یسوع کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ اور ان کی پسلی میں نشان دیکھا۔
उसके सब देखने के बाद तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझको देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। मेहरबानी से यीशु के ज़हूर और उनकी सरगर्मियों की वसत पर और तमाम मनाजिर पर जहां यीशु फौरन हाजिर और गैर हाजिर हो जाते थे, पर एक गहरी नजर डालें। क्या ये वाकई शानदार नहीं है? इसे जिस्मानी बदन के तौर पर नहीं देखा जा सकता, ना ही ये 100% रूहानी तौर पर देखा जा सकता है। अगर वो 3 सिमती जहान में जाना चाहते थे तो वो 3 सिमती बदन इख्तियार कर लेते थे। अगर वो 5 सिमती जहान में होना चाहते थे तो वो 5 सिमती बदन इख्तियार कर लेते थे। ये रूहानी बदन में मसीह के जी उठने के बाद की सरगर्मियों के बारे में किताब मुकद्दस में दर्ज है। आए अमाल बाब 1 आयत 6 के कलाम से जारी रखें। 40 दिनों के लिए वो अपने शागिर्दों को दिखाई देते रहे थे ताकि उन पर साबित करें कि वो जी उठे और मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। तब उन्होंने कहा, चूंकि तुमने मेरे हाथों में मेखों के निशान और मेरी पसली में हाथ डालकर देख लिया है, तो तुम सब लोगों को मेरी यकीनी जी उठने की गवाही दो, ताकि हर एक मौत की जंजीरों के दुख और दर्द से निजात पा सके। यूं उन्होंने मुनादी करने का खास काम उनके स्पुर्द किया था। आए देखें अमाल की किताब बाब 1 आयत 6। आयत 6, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ए खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ये तमाम मज़ाहिर इस जमीन पर रहने वाले लोगों की समझ से बाहर हैं, जो जिस्मानी कवानीन के कब्जा में हैं। वो उनसे गुफ्तगू करते करते गायब हो गए थे और अचानक वो कमरे में जिस्म इख्तियार करके जाहिर हुए, जो बहुत एहतियात से बंद किए गए थे ताकि कोई दाखिल ना हो सके। उन्होंने तोमा से कहा कि उनकी पसली में जाने के सुराख में हाथ डाले और उनके हाथों में मेखों के निशान देखे, और कई बार उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ खाना भी खाया था। आखिरकार मसीह ने अपने शागिर्दों को उनके देखते देखते आसमान पर उठाया जाना भी दिखाया। वाकई क्या किताबें मुकद्दस की 66 किताबें हमें ना तमाम उम्मीद मुहैया नहीं करती? उनके जी उठने से मसीह ने हम पर उस शानदार जहान के वजूद को जो इसके पीछे आने वाला था जाहिर किया। उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ 3 सिमती जहान मौजूद नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि 7 एक जहान इससे परे है। इसीलिए खुदा हमें सिखाते हैं कि हरगिज आसमान की बादशाही की उम्मीद को ना खो दें, क्योंकि जो इस जमीन पर है वो सब कुछ नहीं है। यीशु अचानक गायब हो जाते थे जबकि बातें कर रहे होते थे, या अचानक आ खड़े होते जब कमरे बंद होते। क्यों यीशु ऐसी चीजें दिखाते रहे? क्या यीशु मुसलसल मुजाहिरा कर रहे और क्या हमें सिखा नहीं रहे थे कि एक दूसरा जहान उससे परे है जिसका हम अब तजर्बा करते हैं? यीशु अचानक शागिर्दों की आंखों के सामने से उठा लिए गए थे और बदली ने उन्हें उनकी नजर से छुपा लिया था। इन तमाम वाकयात पर गौर करें। आप सब, क्या आप समझ सकते हैं? जी उठने के बाद मसीह ने अपने शागिर्दों को जब उन्होंने चाहा था अपना रूहानी बदन दिखाया। दोनों में 3 सिमती और 5 सिमती सूरतें, और उन्हें सिखाया, जब तुम जी उठोगे तो तुम्हारे भी रूहानी बदन होंगे। क्या होगा उस बदन का जो फना होगा? ये लिखा है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। क्या ये जी उठने के मुतालिक बात नहीं हो रही है? आए किताब मुकद्दस से इसकी तस्दीक करते हैं। आए पहला कुरिन्थियों की किताब बाब 15 आयत 40 खोलें। बाब 15 आयत 40। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी,
मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और। सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। यूं मसीह हमें अपनी बेशकीमत तालीमात और उम्मीद देते हैं ताकि हम रूहानी जहान में लौट कर जा सकें। आयत 48, जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह हम किसकी सूरत पर होंगे? आसमानी की सूरत पर भी होंगे। और आए अगली आयत देखें, आयत 50। ऐ भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। उस लम्हा पर हम बदल जाएंगे जैसे मसीह ने हमें दिखाया है। जबकि मसीह इमाउस की राह पर अपने 2 शागिर्दों के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्हें किसी बात का एहसास हुआ और उन्हें पहचान लिया। उस नुक्ता पर यीशु उनकी नजर से गायब हो गए। कमरे में जहां शागिर्द जमा थे और यहूदियों के खौफ से हर दरवाजा बंद था कि वो अंदर कहीं आ घुसे और उन्हें गिरफ्तार कर लें, यीशु अचानक उनके दरमियान आ खड़े हुए। उन्हें अपने हाथों में मेखों के सुराख और अपनी पसली में भाले का निशान दिखाया। 8 दिन बाद वो तोमा पर जाहिर हुए जो उनके साथ उस वक्त नहीं था, और कहा, अपनी उंगली सुराखों में डाल ले, और कहा, तू एतकाद नहीं रखेगा जब तक तू ऐसा ना कर ले। बाद में उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया। बुनियादी तौर पर जी उठने के 40 दिन बाद वो अपने शागिर्दों के सामने कोहे जैतून से आसमान पर उठाए गए। यीशु ने यह सच्चाई अयां करना जारी रखी, जिस्मानी बदन रूहानी बदन में बदल जाएगा। आप पिछला नरसिंगा फूंकते ही एक पल में बदल जाएंगे। आए देखें आयत 53, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत, तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत, तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावन यस्सु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस ए मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावन के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं है। खुदा ने हमें ये हिदायत दी कि इन अच्छी खबरों की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक करें। क्या हम काबिल तर्स इंसान नहीं जो मौत और गुनाह की जंजीरों में कैद हैं? अपनी सारी जिंदगियों में मौत के गुलाम और खौफजदा, हत्ता के इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन हर चीज से खौफजदा थे, इससे पहले कि उनके पास जी उठने की उम्मीद थी। ताहम एक बार वो मुकम्मल तौर पर जी उठने के बारे में समझ गए, वो मजीद किसी चीज से खौफजदा ना रहे। उन्होंने रहा होना ना चाहा ताकि उन्हें बेहतर क़यामत नसीब हो। अगर वो इकरार कर लेते मैं यस्सु पर ईमान नहीं रखूंगा, तो वो रहा होकर बच जाते। ताहम उन्होंने कहा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं मजीद कितनी देर जिंदा रहूंगा? मैं हमेशा की जिंदगी कैसे छोड़ दूं महज 20 साल और जीने के लिए? वाकई हमारा ईमान भी ऐसा होना चाहिए
اور ہمیں ایمان کے ایسے راستے پر چلنا چاہیے۔ آج مجھے امید ہے کہ جی اٹھنے کے دن کے وسیلہ وہ پرجوش روح جو شروع میں سچائی کو قبول کرتے وقت تھی ہم میں جی اٹھی تھی، تاکہ ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں جو کبھی ہماری تھی۔ میں آپ سب سے جو ہمارے آسمانی خاندانی اراکین ہیں کہتا ہوں کہ ایک کو بھی پیچھے چھوڑے بغیر پرفضل ابدی جہان میں لوٹیں۔ ہمیں ہرگز جی اٹھنے کی روح کو گنوانا نہیں چاہیے۔ اس لیے کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے ہمیشہ اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے کام کے لیے وقف کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ ہماری محنت بالکل بے فائدہ نہیں ہے، یہ واقعی آمین ہے۔ سیون کے سب فرزندوں کو اپنے پڑوسیوں، جان پہچان والوں، دوستوں، خاندانی اراکین، کام کی جگہ اور اسکول میں منادی کرنی چاہیے۔ آئیں اس مبارک اور خوبصورت خبروں کو ہر ایک تک پہنچائیں۔ اس سے میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔